अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है तो आप अग्री करेंगे, क्योंकि मैं बात करने जा रही हूं मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर हमने आज इकदाम नहीं किए तो आने वाली नस्लें पानी, खुराक और साफ हवा के बहरान का शिकार हो जाएंगी। कभी शदीद बारिशें, कभी तबाहकुन सैलाब और कभी झुलसा देने वाली गर्मी, ये सब हमें कड़ी हकीकत का सामना करा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हम इस आलमी खतरे का मुकाबला आखिर कैसे कर सकते हैं। कार्बन के खराज जो बढ़ती आलूदगी को कम करने के लिए हम आखिर प्रैक्टिकली जो अमली इकदाम हैं वो क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़कर क्या टेक्नोलॉजी, खासतौर पे अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इस जंग में इंसानियत का साथ किस तरह से दे सकती है। आज के प्रोग्राम में मैं जानने की कोशिश करूंगी शजरकारी से लेकर काबिल तजदीद तवानाई तक, पानी के ज़खायर से लेकर जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी तक और डाटा एनालिसिस से लेकर स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स तक AI की मदद से किस तरह मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम किया जा सकता है और किस तरह से AI हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाने में एक नई उम्मीद बन सकती है। मसनूई ज़हानत दरअसल इंसान के तख्लीकी शऊर और मशीनी कुव्वत का इम्तजाज है जो बड़े पैमाने पर डाटा को नहायत तेज़ी के साथ परख कर नताइज अखज़ करने की सलाहियत रखती है। अब यही जो सलाहियत है ये क्लाइमेट चेंज से मुकाबले में हमें गैर मामूली मदद फराहम कर सकती है। और जो मौसमियाती तब्दीली है इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसकी गैर यकीनी कैफियत है। कभी अचानक बारिश, कभी अचानक खुशहाली और कभी गैर मुतवक्के हीट वेव। अच्छा, AI सैटेलाइट डाटा और जो मौसमियाती जो पैटर्न्स हैं इसका तज्जिया करके ज़्यादा दुरुस्त पेशगोइयाँ कर सकती है और हम कह सकते हैं कि वक्त से पहले कबल इस वक्त इंतबाही निज़ाम कायम करके इंसानी जानों और माली नुकसानात को किसी तौर पर कम भी किया जा सकता है। अच्छा, तवानाई का जो ज़िया है कार्बन के खराज को बढ़ाता है और AI की मदद से बिजली के ग्रिड्स को स्मार्ट ग्रिड में बदला जा सकता है जो बिजली की तलब और रसद को खुदकार तरीके से मुतवाजन रखते हैं। इस तरह जो काबिल तजदीद तवानाई जैसे शमसी और हवाई ज़राए को ज़्यादा मौसर अंदाज में मेरे ख्याल से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे जो ज़राई ममालिक हैं इनके लिए जो क्लाइमेट चेंज है इसका सबसे बड़ा असर आपके ज़रात पे पड़ता है। AI की मदद से किसानों को जितनी भी फसलों की बीमारियाँ हैं, पानी का जो मौसर इस्तेमाल है, मौसमी जो हालात हैं उनके मुताबिक काश्तकारी के बारे में फौरी तौर पे और बड़े तरीके से दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सकती हैं। यूँ आप कह लें कि कम वसाइल के बावजूद बेहतर जो पैदावार है वो किसी हद तक मुमकिन हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ AI जो जदीद डाटा प्रोसेसिंग आप कह लें उसके ज़रिए सनती इदारों के कार्बन अखराज पर नज़र भी रख सकती है। ये निज़ाम ना सिर्फ हुकूमत को पॉलिसी साजी में मदद देगा बल्कि जो कंपनीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उनको ज़्यादा दिलाया जाएगा कंपनीज़ को कि वो माहौल दोस्त इक़दाम अपनाएं। अच्छा, AI ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करके ईंधन के ज़िया और फ़ज़ाई आलूदगी को कम भी कर सकती है और बड़े शहरों में जो फ़ज़ाई मयार है उसकी निगरानी कह लें और जो फजला मैनेजमेंट है उसके निज़ाम को भी AI के ज़रिए ज़्यादा आप कह सकते हैं मुस्तफ़ीद कारगर बनाया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी बहरान है जिससे निमटने के लिए इज्तिमाई शऊर कह लें, पॉलिसी साजी कह लें और अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी इस जिदोजहद में एक अनमोल हथियार हम कह सकते हैं बन सकती है और ये हमें वक्त से पहले ख़तरात से आगाह भी करती है, तवानाई और वसाइल के जो बेहतर इस्तेमाल है उसमें मदद देती है, एक माहौल दोस्त और पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार करती है। मेरे ख्याल से ये वक्त है कि पाकिस्तान और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महज एक साइंसी तजर्बा नहीं समझें बल्कि इसे हिकमत अमली के तौर पर, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अपनाएं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद ब खुद तब्दीली नहीं लाती है। असल तब्दीली तब आती है जब इंसान उसे दानिशमंदी से और ज़िम्मेदारी के साथ बरूए कार लाता है। यानी आप समझ लें कि हमारा दिमाग और साइंस ये दोनों मिलकर कुछ अचीव कर सकते हैं। अब ये सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और आने वाली नस्लों की बका का सवाल है। मौसमियाती तब्दीली कोई आने वाला ख़तरा नहीं है, ये आज का कड़वा सच है और सैलाब कह लें, खुशहाली कह लें, गर्मी की लहरें कह लें, बढ़ती हुई आलूदगी कह लें, हमें ख़बरदार करती हैं कि वक्त तेज़ी से निकल रहा है। ये सिर्फ हुकूमत कह लें या इदारे उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी ना बदली, तवानाई के ज़राए को माहौल दोस्त ना बनाया, पानी और जंगलात की हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन एक नाकाबिले रिहाइश आप कह लें कि जगह बन सकती है। अच्छा, मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें एक और मौका दिया कि हम ज़्यादा दुरुस्त पेशगोइयाँ करें, बेहतर प्लानिंग करें, अपने वसाइल को अक्लमंदी से, दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी वक्त फ़ायदा दे सकती है जब हम अज़म
اور اجتماعی شعور کا مظاہرہ کریں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے بریک کے بعد, اور بڑا ہی ہمارا ایک اچھا پینل ہے. بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے. عمار جعفری صاحب سابق ایڈیشنل DG FIA اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہیں جی, یہ سائنٹسٹ ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پروگرام میں بہت کچھ سیکھا. انعام الرحمان صاحب واٹر اینڈ انرجی ایکسپرٹ ہیں. انعام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کرنے جا رہے ہیں آج ایک انتہائی اہم ایشو پر کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی کے لیے. جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے خطرات جو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ایک موضوع کردار ادا کر سکتی ہے, اور اگر کردار ادا کر سکتی ہے تو ہم اس کردار کو ادا کروانے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. عمار جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سر بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ اور انعام الرحمان صاحب, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا عمار صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. عمار صاحب آپ کل بھی پروگرام میں موجود تھے, بلکہ عمار صاحب کو آئیڈیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انہوں نے لنک کیا اس کے ساتھ, تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اور ہم نے اسی ٹائم پہ یہ پلان کیا کہ ہم کل والا پروگرام اسی ٹاپک پہ رکھیں گے کیونکہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. سر, کلائمیٹ چینج آج کل سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. موسمیاتی تبدیلی بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں آپ نے کل بہت ایک اہم بات کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ عام جو ناظرین ہیں, جو آپ کی طرح جنہوں نے اتنا نہیں پڑھا ہوا اس سبجیکٹ کو, ان کو آپ آسان الفاظ میں آج یہ سمجھائیں کہ پہلے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہے کیا, کیونکہ ہمیں تو صرف AI کا ایک ہی کانسیپٹ پتہ ہے, لیکن AI سے اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ آسان الفاظ میں سمجھائیے گا, جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, بڑی عمر کے ہیں, وہ سمجھ سکیں. اور دوسرا کلائمیٹ چینج سے اس کا جو لنک بنتا ہے کہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے خطرات کو کم کرنے میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. انہوں نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو بہت رائٹ ٹائم کے اوپر کلک کیا ہے. AI کیا ہے بیسیکلی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جسے ایک انسان سوچتا ہے. جب ہم نے یہ چاہا کہ مشینیں بھی اس طرح کام کریں تو وہ مصنوعی ذہانت بن گئی. انسان کیا سوچتا ہے؟ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, اس کا دماغ سوچتا ہے, اس کے کان سنتے ہیں. یہ سب چیز کو جب وہ یاد کرتا ہے اس کو میموری کہتے ہیں. جب ہم یہی کام مشین کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ ہم مشین کو مصنوعی ذہانت دے رہے ہیں. یعنی وین وی ڈیزائر دیٹ مشین شوڈ ورک لائک ہیومن بینگ, اٹس کالڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ بنیادی بات ہو گئی. اچھا, اب یہ اتنی ضروری ہو جائے گی آج سے 1-2 سال کے بعد جتنی بجلی پانی ضروری ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس بھی آتی ہے. اس پہ خیال یہ بھی آیا کہ AI کے آنے سے لوگوں کے جاب چلے جائیں گے. یہ بالکل رانگ پرسیپشن ہے. AI کے آنے سے ان کے جاب جائیں گے جو AI کو نہیں سمجھیں گے, چاہے وہ آپ کی طرح کے ٹی وی چینل میں ہوں یا کچھ بھی ہو, وہ جاب چلے جائیں گے ان کے, کیونکہ اب آپ کی جگہ روبوٹ بیٹھا ہوگا یہاں پہ, لیکن وہ اس روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہوگا اور وہ چوائس ہوگی آپ کی کہ وہ انسان ہو روبوٹ ہو. لیکن جس طرح آپ ڈائنامکلی ایڈجسٹ کرتی ہیں چیزوں کے ساتھ, وہ روبوٹ نہیں کر سکے گا, اس کو پلاننگ نہیں کی ہوگی. اچھا, تھوڑا سا آگے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم کو اگر AI سکھا دی جائے تو جو ہماری ڈائنامک یوتھ ہے یہ ایک دم, اب جو پرانا جو ہمارا بیک لاگ ہے نا پروگریس نہ ہونے کا, اسی لیے میرے ذہن میں یہ آیا. میں اس وقت ہیڈ کر رہا ہوں AI سینٹر آف پاکستان کو, SCO. میں نے سائبر سیکورٹی جو میرا پرانا پیشہ ہے وہ چلتا رہے گا. مرزا غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہیں, میں نے کہا جی میرے آباء و اجداد کا جو تھا وہ تو پیشہ تھا, مطلب سپاہی تھے وہ, تو میں شاعری میں آ گیا ہوں. میرے ساتھ یہ ہوا ہے, سارا عمر زندگی لگائی ہے سائبر میں, اب ادھر آ گیا ہوں. اچھا, اس میں اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ AI جو ہے وہ ہر مرض کی دوا بنتی جا رہی ہے. آج ہم صرف AI فار کلائمیٹ چینج کی بات کریں گے اور اگلے تمام پروگراموں میں AI فار ایجوکیشن, AI فار گڈ گورننس, AI فار سائبر سیکورٹی, سب پہ بات ہو سکتی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسیکلی ہے SDG 13. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے ریکویسٹ سب سے کی ہے کہ اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جی AI فار SDGs. ٹھیک ہے. یہ ہم سمجھیں اس پروگرام کی ابتداء ہم کر رہے ہیں کہ شروع کرنی چاہیے 1 2 3 سے, لیکن چونکہ ٹائم کرٹیکل ہے تو ہم نے 13 کو پک کر لیا ہے. اور آج کل کی صورتحال بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اب آتے ہیں کلائمیٹ چینج میں AI کا استعمال. ٹھیک ہے. دیکھیں SDG 13 کلائمیٹ چینج کے سارے پرابلمس بتا رہی ہے اور یہ سب ایکسپلین کر رہی ہے تیزی کے ساتھ. وہاں سے ہم پرابلم پکڑیں گے. اس کے میں چاہوں گا زینب صاحب زیادہ بولیں اس کے اوپر کہ اس کے ٹارگٹس کیا, اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. ہم ہر انڈیکیٹر کو پکڑیں گے, اس کے آگے ہم بتائیں گے کہ AI کا کون سا ٹول اس پہ استعمال ہو سکتا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ڈیٹا.
اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو AI کام نہیں کرے گی. آپ کے سامعین کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس 4 دن کا ڈیٹا ہے موسم تبدیلی کا تو آپ کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. 4 مہینے کا تو کچھ اور ہوگا, 4 سال کا تو کچھ اور ہوگا, 40 سال کا تو کچھ اور ہوگا. کرے گا. جتنا آپ کا ڈیٹا پرانا اور ریلائبل ہوگا اتنے آپ کے ریزلٹس ٹھیک آئیں گے. جتنا پرانا ہوگا ریلائبل ہوگا اتنے ریزلٹس ٹھیک آئیں گے. اس وقت ہم کام کر رہے ہیں ری ایکٹیو کے اوپر. سیلاب آیا, لوگ ڈوبے, ہم پہنچے, لوگوں کو بچایا, کچھ مرے کچھ نہ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کریں گے پرو ایکٹیو کام. کیوں؟ 3 سال پہلے ہم بتا سکتے ہیں سینسس کی مدد سے, ڈیوائسز کی مدد سے, کہ 3 سال کے بعد ہمارے پاس جو بارشیں ہوں گی وہ اتنی ہوں گی. جی پانی اتنا ہوگا, اس جگہ یہ لیول. یہ جو اس وقت ہم روز ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, جی پانی اتنا بڑھ گیا, اتنا کم ہو گیا, ہمارے ساتھی ملک نے اتنا پانی کھول دیا, یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 سال پہلے کا ہمیں ریکارڈ پتا چل سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ڈویبل تھا. دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحب ہم نے ماضی میں کام نہیں کیا اور آج ہمیں پرابلم آ رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. سارے لگے میں بلیم گیم کے اندر, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمیں ماضی کو بھول کے فیوچر کی بات کرنی چاہیے. اچھی بات ہے. آج جو فیوچر ہے ہماری ڈائنامک یوتھ ہے, کام کر سکتی ہے. صرف ہم نے 3 کام کرنے ہیں. ایک تو ان کو AI سکھانی ہے. اچھا AI کے 3 لیولز ہیں. ایک اس کی بالکل ہائی ٹیک لیول ہے, پائتھون اور یہ سب چیزیں, اس کی پریڈکشنز اور اس کے ڈیپ لرننگ اور ایجنٹیو AI اور نیرو AI, وہ سب اس میں نہیں جائیں گے اس وقت. سیکنڈ لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کی, کہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور تھرڈ لیول ہے اسٹڈی, جس سے آپ نے ابھی بات کی تھی. ہمیں AI کی ایک, دیکھیں نیشنل پالیسی آ چکی ہے AI کی, گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے, گورنمنٹ کا کام تھا, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, اس میں باٹل نیکس بھی ہیں, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کا پہلا قدم ہے اس طرف. اس کے بعد ایک سیریز چلے گی اس کے اوپر, اور ہم تمام اس وقت 18 SDGs ہیں, 17 پہلے تھے, نیا ایک آ گیا, اس کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون, اور اس کو لنک کریں گے AI کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر زینب, میں آپ سے اسی ٹاپک کے حوالے سے رہنمائی چاہتی ہوں کہ اب ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت ریڈنگ ہے, آپ کی بڑی اس پر ایک آبزرویشن بھی ہے, اپنی رائے بھی ہے, اور آپ کا بڑا اس پہ ایک کام ہے. مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے AI کا کردار ہو سکتا ہے, آپ کے مطابق وہ کس حد تک کارآمد ہو سکتا ہے. اور جیسا سر بتا رہے ہیں کہ 3 سال پہلے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بارشیں کب ہوں گی, جس ہم سیلاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پانی کہاں تک آ گیا, تو 3 سال پہلے تو بڑا یہ بڑی مطلب اسٹرین سی بات ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو بڑی اچھی بات ہے یہ تو. جی بالکل, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ پریڈکٹیو ماڈلنگ یا فور کاسٹنگ جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل عمار صاحب بالکل ہی از پوائنٹڈ دس آؤٹ ریلی کریکٹ فارم میں کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن اگین ڈیٹا جو ہے اس کو فیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی ہر قسم کی فور کاسٹنگ اور ماڈلنگ. فار ایگزامپل اگر ابھی ہم پلیس کرتے ہیں, لیٹس جسٹ سے ہم 2001 سے شروع کرتے ہیں یا 1988 کے اس سے سیلابوں سے شروع کرتے ہیں, اور ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں کہ ریورائن فلڈ میں کتنے کون سے دریا بکھرے تھے, پھر 2010-11 میں کیا ہوا تھا, انڈیا نے کتنا پانی چھوڑا تھا, بارش کا کیا اسپیل تھا, 2022 میں کیا ہوا, 24 میں, تو آنے والے 10 سے 20 سالوں میں ٹرینڈ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا ساؤتھ ایشیا کا ویدر سائیکل اسی وہ ٹرینڈ پہ یا پیٹرن پہ شفٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو بالکل فور کاسٹنگ ماڈلنگ جو ہے وہ پریڈکٹیو AI آپ کو دے سکتا ہے. لیکن اگین آپ کا ڈیٹا اتنا ریلائبل ہونا چاہیے. تبھی میں بار بار جب بات کرتی ہوں سائنس کو پالیسی سے کنیکٹ کرنے کی, دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز کہ آپ ڈیٹا کی بیسس پہ بات کریں, کیونکہ ہمیں ڈیٹا کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں, اور اسی لیے ہم شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس طرح سے یوز نہیں کر پا رہے. ہمیں صرف جنریٹو AI کا ہمیں زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے جی. انعام الرحمان صاحب, آپ نے عمار صاحب, ڈاکٹر صاحبہ دونوں کو سنا. آپ اس پورے ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خاص طور پہ, پھر ہمارے اور میں مزید آپ لوگوں سے رہنمائی لیتی ہوں. جی السلام علیکم. میرا بھی ڈیٹا سائنسز میں تھوڑا ایکسپیرینس ہے. ورلڈ ریناؤنڈ ڈیٹا بیسز سسٹم میں ڈیولپ کرتا رہا ہوں, تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے بھی اس پہ بولنا پڑے تو اچھی بات ہے. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ جو ہے نا پریڈکشن یا ماڈلنگ, وہ AI کی ابھی اتنی اسمارٹ نہیں ہے. مطلب بیسیکلی یہ آپ اسے ایک ایڈوانس گوگل کہہ لیں, لیکن مطلب کوانٹم کمپیوٹرز آ رہے ہیں تو اگلے 5-10 سال میں یہ خود ہمیں ڈیسیژن میکنگ کر کے بھی دے دے گا AI.
لیکن فی الحال یہی ہوتا ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر ہم اس کو کوشچن سمارٹ نہیں پوچھیں گے تو وہ جواب ہمیں اسی طرح کا دے گا کہ وہ ہمیں دے ول بی نو ڈائریکشن. تو ہیومن سائڈ ابھی بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس طرح ڈاٹا کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے, پک اینڈ چوز کی جاتی ہے پروپیگنڈا پرپز کے لیے, تو اس سے جان چھوٹ جائے گی. ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت ہمارا $100 ارب کا پانی سمندر میں ضائع ہوگا اگلے 2 ہفتوں کے, مطلب جب یہ سیزن اینڈ ہوگا اس وقت تک, اور لوگ 15 دن بعد بھول جاتے ہیں اور مہینے بعد جناب دوبارہ وفاق کو اور صوبوں کو ایک دوسرے میں جوتم پزار شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سچویشن نہیں ہوگی. جو اے آئی آتے ہیں اس کی میموری ہوتی ہے تو وہ یاد رکھے گی کہ بھئی ہم نے پانی اتنا ضائع کیا, تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں 10-15 دن میں, لیکن اے آئی نہیں بھولنے دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انڈر دی رگ ہوتی ہیں, بلکہ ہماری پلین سائٹ میں ہوتی ہیں اور ہم بہت لمبے عرصے تک اگنور کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی انا کی وجہ سے یا ویسے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ان کو کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہتے. ابھی آپ دیکھیں سندھ کے ڈیلٹا میں, یہ انوائرمنٹل ایشو ہے کہ سندھ کے ڈیلٹا میں 50-60 سال سے اتنا مطلب بحران بڑھتا گیا ہے, سی لیول رائز ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. لیکن جو سب سے بڑی مسنگ چیز ہے, دیکھیں ہم نے اس میں خربوں نہیں ٹریلینز ڈالر کا پانی بھی ضائع کیا, لیکن اینڈ پہ بات کیا ہوئی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز, ہمارے بڑے بڑے انوائرمنٹلسٹ, وہ یہ چیز فگر آؤٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ وہ جو پانی ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے جو تربیلا میں سلٹ پھنسی ہوئی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے, اور اس کو نکالنا بالکل مفت کا کام ہے, بلکہ اس پہ ہمیں ایکسٹرا کریڈٹ بھی مل جائے گا. وہ جتنی تربیلا کی سٹوریج کم ہوئی ہے, ہم صرف اس سلٹ کو نکال کے نیچے تک بھیج دیں تو ہمارا پچھلے 50 سال چھوڑ اگلے 100 سال کا بھی بندوبست ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, جو پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم لوگ مس کر جاتے ہیں, لیکن ہوپ فلی اے آئی جب سمارٹ ہوگی تو وہ پھر ہماری کچائی کرے گی. لیکن اچھی بات ہے کہ ہم وقت سے پہلے, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, 1 منٹ آپ نے کہا جب اے آئی سمارٹ ہوگی, یعنی آپ کے مطابق ابھی اے آئی سمارٹ نہیں ہے یا ہم سمارٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے؟ میں وہی بات کی کہ اے آئی ابھی ہم جو اس کو جس طرح کا کوسچن دیں گے وہ اسی طرح کا جواب دے, وہ بیسیکلی کیا, تو پھر ہماری سمارٹنیس پہ سوال آ گیا نا. جی بالکل, ابھی یہی ہے. تو اس سے پہلے کہ اے آئی جو ہے ہم سے سمارٹ ہو جائے, ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا. ڈاکٹر زینب آپ بھی مسکرا رہی ہیں, عمار صاحب آپ بھی. ڈاکٹر زینب ذرا اس پہ آپ کا میں ٹیک چاہوں گی, اس کے بعد میں بریک کی طرف جاتی ہوں. اے آئی سمارٹ نہیں ہے یا ہم سمارٹ نہیں ہیں؟ اس کا جواب میں بھی دوں گا. جی شور. ہم دیکھیں اسمارٹنیس ہر انسان میں نا نیچرلی موجود ہوتی ہے, بس بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس ٹائم پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کب یوز جب ضرورت ہوتی ہے تب یوز کرنی ہوتی ہے, جو کہ ہم لوگ بحیثیت قوم یوز نہیں کر پا رہے. اگر کر پا رہے ہوتے تو آج اتنے مسائل میں نہ گھرے ہوئے ہوتے. سو میں آپ کو یہی رسپونڈ کر سکتی ہوں اس پہ. عمار صاحب, یہ جو اے آئی ہے نا, یہ ہمارے سے لرن کرتی ہے, ہمارے کوشچن سے لرن کرتی ہے. اگر میں کوشچن کروں گا, کوئی ایسا پرامپٹ بناؤں گا, اس کے اندر اے آئی مجھے اس کے جب میں دوسرا میں کوشچن کروں گا تو اے آئی سمجھ جائے گی کہ مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. تو جتنا انسان سمارٹ ہوگا اتنی. مجھے تو بڑی مزے کی وہ چیز یاد آئے گی کہ انڈرسٹینڈنگ اے کوسچن از آلموسٹ ہاف این آنسر. سیدھی بات ہے. تو جب آپ نے سوال ہی نہیں سمجھا صحیح طریقے سے, جب ہمارے محاورے بھی غلط ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی سوال پیدا کرو پہلے. بریک کے بعد ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کا پھر سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی کہ اے آئی سمارٹ ہے یا ہم سمارٹ ہیں. تو اس کا جو نچوڑ نکلا گفتگو کا, تینوں مہمانوں نے جو بتایا, وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جی ہم نے اے آئی کو استعمال کرنا, تو جتنے ہم سمارٹ ہوں گے اتنا اے آئی سمارٹلی ہمیں رسپانس دے گا. تو ہم نے جتنا سمارٹ کوشچن پوچھنا ہے اور جتنا ہمارا ڈیٹا ریلائبل ہوگا اور جتنا ہمارا کوشچن سمارٹ ہوگا, اس کے لحاظ سے اے آئی ہمیں جواب دے دے گی. اچھا سر, سوالوں کو سمارٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کے حوالے سے ریلائبلٹی کی آپ نے بات کی, اس میں اب انسان کا کیا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ کاربن ایمیشن کا ہے. خدا نے ایک نظام بنایا تھا کہ جو درخت ہیں ہمارے, جی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو تھی اس کو ابزارو کرتے تھے اور آکسیجن کو ریلیز کرتے تھے. بڑا اچھا نظام چل رہا تھا. یعنی کہ جب اوزون لیئر ڈسٹرب ہوئی کہ اس میں ہولز بن گئے, اب مسئلے پیدا ہو چکے ہیں, ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اے آئی کی مدد سے ہینڈل کرنا ہے. یہ بھی ضروری بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے, اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیے. کہتے ہیں اف یو کین ناٹ میئر یو کین ناٹ سالو دی پرابلم. ہمارا وہ ریلائبل ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں پھر وہیں جاؤں گا, ریلائبل چونکہ ڈیٹا نہیں ہے. ڈاکٹر زینب نے بھی یہی کہا ہے
کہ جب تک ڈیٹا ریلائبل نہیں ہوگا, اتھینٹک نہیں ہوگا, ہماری پریڈکشن صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ ہم پرابلم کو سالو کرنے جا رہے ہیں. اس ڈیٹا کو ریلائبل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں روٹ کاز تک جانا ہے. جی, روٹ کاز, تاکہ ہم سولوشن تک جا سکیں. ہمارے یہاں سرکاری ادارے موجود ہیں, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک فیڈرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان کو بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں نا بات کا ڈیٹا کیا کہتا ہے, کلائمیٹ چینج کا اسکردو کیا کہتا ہے, 3-4 سیمپل لے لیں, ہمیں سیمپلنگ پہ جانا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے کہ جو ان کا ڈیٹا ہے, از دیٹ ڈیٹا ان کانسنس ود دا ریئل گراؤنڈ سچویشنس, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. میں سمجھتا ہوں اس وقت تھوڑا سا ایشو یہ ہے, کچھ لوگ میری بات کا برا نہ مانیں, ہماری گورننس اچھی نہیں ہے. کیونکہ گورننس اچھی نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہے ضلع کا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ٹی وی پروگرام پہ جب کہ ڈی صاحب وہاں پہنچ گیا, بھائی ان کی ذمہ داری تھی, وہ خبر وہ بنتی ہے, اگر وہ نہ پہنچتا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی وہ فلاں وہ پہنچ گیا. بھائی آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کام کا, میں نے 40 سال سرکاری نوکری کی, اب ذمہ داری کی تنخواہ ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ دیکھیں سر, ہماری قوم اس معاملے پہ تو اچھی ہے نا کہ جب کوئی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے ہم فوراً تالیاں بجاتے ہیں. ہاں, تالیاں بجاتی ہے, اور ہم خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ذمہ داری فیس بک ٹھیک جس نے بھی نبھائی. جی بتائی. اب گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے نا, اس کا جو اس وقت جو کسٹوڈین ہے وہ ہمارا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, ماشاء اللہ ان کی بڑے سب کچھ ہے. لیکن ان سے کہنا چاہیے کہ جی آپ ایسا کریں, ہمیں 50 طریقے ہیں ڈیٹا جمع کرنے کے. دیکھیے پہلے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے تھے, اب ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں پش اینڈ پل آف ڈیٹا. میں چاہوں گا کہ میرے بات کی جو میرے دوست ساتھی ہیں وہ اس بات پہ بات کریں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, IoT ڈیوائسز ہوتی ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں, وہ لگی ہوں پہاڑوں پہ, سینسرز ڈفرینٹ جگہ پہ لگے ہوئے ہوں. یہ جو آپ کے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں جو ٹیلی فون کے, یہ ڈیٹے کو پش کر رہے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کس فون نے کیا کام کیا. تو اب ڈیٹے کو کاغذوں پہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے گلی گلی جا کے, اب ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. جب ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے تو کون سا ٹیکنیکل انفراسٹرکچر جو اس کو ریسیو کر رہے گا, تبھی میں بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں 5G کا. امیڈیٹلی اب چاہے احمد صاحب سے بات کریں یا شنگھائی والوں سے بات کریں, وہ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جب وہ آ جائے گا تو ڈیٹا سارا آ گیا. اب ہے ڈیٹا پارسنگ, جب ڈیٹا گزر رہا ہے ایک جگہ سے تو کون سا ڈیٹا کسے ملنا چاہیے, اس میں پھر ایشوز ہیں, ڈیٹا پرائیویسی کے ایشوز ہیں, ڈیٹا ایکوریسیز کے ایشوز ہیں, وہ ٹیکنیکل چیز ہے, اس کی بات اگلے کسی. سر آپ جو بات کریں نا کہ 5G والی اپنے بات کی, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ڈاکٹر زینب صاحبہ کی طرف چاہتی ہوں یہی بات لے کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں, پھر انعام صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ڈاکٹر زینب, ہمیں تو ہماری قوم تو بڑی معصوم ہے کہ ہمیں تو یہ سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا, جب کچھ عرصہ پہلے جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئی, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم جو بات کرتے تھے تو اس سے ریلیٹڈ آپشنس ہمارے گوگل ہمیں دینا شروع کر دیتا تھا. فار ایگزامپل اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اچھا پروڈکٹ یوز کرنا ہے اپنے بالوں کے لیے, یا آپ نے کسی اچھے سالون میں جانا ہے, یا آپ کسی جگہ کی بات کر رہی ہیں, کسی مخصوص ایریا کی بات کر رہی ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن گوگل پر آتی تھی, تو ہم حیران ہوتے تھے ایک دم سے یہ انفارمیشن گوگل پر کیوں آ رہی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بزرگ ہیں, اس جنریشن کے لوگ ہیں, تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ وہ آپ کی آواز بھی پک کرتا ہے فون, اور آپ کو وہی آپشنز دکھانا شروع کر دیتا ہے. بالکل, آپ کے دیکھیں کچھ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ آپ کے سرچ کے ٹرینڈز ہوتے ہیں جس کو گوگل پک اپ کرتا ہے, کچھ آپ نے اپنے پروفائل کی انفارمیشن دی ہوتی ہے, کچھ آف کورس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب تو جیمینائی ہے, ڈیپ سیک ہے, چیٹ GPT ہے. اچھا, کئی بار ہمیں, سوری میں اپنی بات کر رہی ہوں, ہم نے کئی بار سرچ بھی نہیں کیا ہوتا, پھر بھی وہ آپشنز آنا شروع ہوتے ہیں, ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, یہ چیزیں موجود ہیں, آپ نے ایکسس دی ہوئی ہوتی ہے اپنے مائکرو فون کی, اپنے کیمرہ کی, جو ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں سے جب آپ کا وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے فون, تو آپ کی کیسی پرائیویسی پھر. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں بڑا ٹائم لگا تھا, جب شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے. Of course, so this is all data, right? جی آپ کا ڈیٹا کیسے کہاں پہ انسرٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے. ابھی آپ 5G کی بات کر رہی تھی, آج سے 2 سال پہلے, کیونکہ میرا تعلق ایک تھنک ٹینک سے STPI, ہم نے ایک ڈائلاگ انیشیٹ کروایا تھا 5G فار انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, اور ہم نے سارے ٹیلی کام سیکٹر اور سب کو انگیج کیا تھا. تو اس وقت چیلنجز آ رہے تھے کے, اور ہماری کس طرح سے آپ 5G کو لا سکتے ہیں, کیا مسائل ہیں, ٹاورز کہاں کتنے لگیں گے, اور اس طرح. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے لیے پہلے انویسٹمنٹس کو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی پرائیورٹائزیشن ہوتی ہے اس چیز کے لیے. انعام صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انعام صاحب, آپ مسکرا رہے تھے, میرے خیال سے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے میں آپ کو کامنٹ سنتی ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. نہیں, بس وہ اوور آل میں دیکھ رہا تھا کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا, ان میں ہمارے 3-4 ہی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ایک
वाटर की शॉर्टेज है, एनवायरमेंटल है, तीसरा एनर्जी का है, और चौथा जो है वो फ्लड्स का है. तो ये 4 मामलात जो हैं इनमें तकरीबन हमने मैं आज भी इंजीनियरिंग वेबसाइट्स पे जाऊँ, पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के आर्काइव हैं, तो वहाँ पे एक एक चीज़ के 10-10 मसलों के हल पड़े होते हैं. अब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि कल को वो AI जो है ना, वो जब स्मार्ट होगी वो क्या करेगी, वो हमारे आर्काइव निकाल के हमारे मुंह पे मारेगी, इसका क्या किया, इसका क्या किया. सर आप लोगों ने हरारी एक राइटर हैं, उनकी बुक पढ़ी होगी, सेपियंस, होमो ड्यूस भी है, सेपियंस भी है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी. अब उनकी बुक का ये नेक्सस, डॉक्टर ज़ैनब आपने यकीनन पढ़ी होगी, सर आपने भी, नाम साहब, नेक्सस बुक भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है ना. तो मैं तो उसकी कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद बड़ी हैरान होगी कि यार अगर ये सब कुछ होगा तो क्या होगा. जी, और उसमें बड़ी बात ये है कि आजकल देखिए फ्लड आया हुआ था ना, तो हमारे होते हैं लीडर्स, होते हैं हुक्मरान, होते हैं या इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जाके वहाँ पे उनका काम ये नहीं है, कल को उन्हें AI बताएगी कि आप ना उधर जाने के बजाय ऑफिस में बैठ के ना इसकी मिटिगेशन करें कि फ्यूचर में ऐसा ना हो. हाँ. और ये भी नहीं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे सोल्यूशन है, सारा पानी. लेकिन इनाम साहब आपने बार बार जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन स्मार्ट हो जाएगी, AI जिस दिन स्मार्ट हो जाएगी, और आपने दोहराया जुमले को, तो ऑन अ लाइटर नोट, सीरियस भी समझ सकते हैं आप, एक जहन में सवाल है कि अगर AI इतनी स्मार्ट हो गई कि उन्होंने हमारी ही चीज़ों को हैक कर लिया और हमें खुद ही ना समझ आया, फिर हम क्या करेंगे. जी, उसके लिए किल स्विच रखेंगे कि अगर ज्यादा बोले तो तार खाएंगे. जी सर आपका कमेंट. फिर ज़ैनब आपकी तरफ आती है. अच्छा, गुजारिश में ये है कि AI के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह इंसान तरक्की करेगा, 2008 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट शाया की थी कि 2025 के कैरियर्स कौन से होंगे. ठीक है. उसमें टॉप पे साइबर सिक्योरिटी थी और दूसरे पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी. और आप सर आपने दोनों में खिदमत अंजाम दी. जी, एक तीसरा SDG भी है. ठीक है, कुछ बुरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मर्ज करो. कहते हैं कि दैट्स अ स्मार्ट मूव. हाँ, देखिए स्मार्ट देखिए, कहते हैं कि SDGs एंड AI, मैरिज मेड इन दी हेवन, ये शादी हो चुकी थी इनकी दोनों की. अब ये ऐलान इसका आप हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, मैरिज मेड इन दी हेवन. अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अगर हार्वर्ड रिपोर्ट 2008 में ये कहती है, इसका मतलब है कि वहाँ रिसर्च हुई थी कोई. देखिए इस वक्त जितने भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो रिसर्च में है. मेरा ये इख्तलाफ है यूनिवर्सिटियों के साथ. आपको पता है जो हमारी कायदे यूनिवर्सिटी है, उसने जो टाइम्स हायर की उसमें टॉप पोजीशन हासिल की सिर्फ रिसर्च की बुनियाद पे. जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें सबको रिसर्च करनी चाहिए. बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम से, HEC के अंदर एक शोबा कायम होना चाहिए. वो हर यूनिवर्सिटी को एक SDG और उसके साथ करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट कर दें. उनके तमाम बच्चे अपने सारे फाइनल प्रोजेक्ट उसी के ऊपर करें. देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तरतीब से लोगों को लाइन में खड़ा करना है. और ये काम गवर्नमेंट कर सकती है. ठीक है. ये काम आप मैं या कोई नहीं कर सकता. सर एक और चीज़, वो मैं डॉक्टर ज़ैनब आपकी तरफ आती हूँ, फिर यही सवाल लेके आप तीनों की तरफ आऊँगी बारी बारी. मेरे ख्याल से टाइम की भी कमी, इस सवाल के बाद हम क्लोजिंग की तरफ चले जाएंगे. हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ज़ैनब बात की थी कि वाटर स्टोरेज के हवाले से बड़ी बात होती है कि कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं. इसके साथ डैम्स की तामीर, जो कि एक सियासी इशू भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि बना हुआ है काफ़ी अरसे से, डैम्स की तामीर. तो मुझे जहाँ तक याद है, आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ ज़रा आप मेरी इस्लाह कर सकती हैं, आपने शायद ये कहा था गालिबन कि खाली डैम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर मुझे सही से याद आ रहा है. तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा इस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो वाटर स्टोरेज है, डैम्स हैं, इनकी तामीर किस हद तक जो क्लाइमेट चेंज है इसके चैलेंजेस से निमटने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है. मुस्तफ़ीद. डैम्स की डिबेट मैं हमेशा 2 एंगल से करती हूँ. पहली डिबेट है आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी स्टोरेज कैपेसिटी एट पार नहीं है. आपके नेबरिंग कंट्रीज की बहुत जबरदस्त है और आपकी उस लेवल को टच ही नहीं करती. ठीक है, उसके लिए आपको बड़ा डैम रिक्वायर्ड है, लेकिन डैम्स को फ्लड से कनेक्ट करना ये 2 अलग चीजें हैं. एक बड़ा डैम आपकी जो अभी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता. आपको चेक डैम्स, छोटे डैम्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके रोज कोई से पानी का पोटेंशियल 10 बिलियन
क्यूबिक मीटर है जो कि ज़ाया हो जाता है। अगर आप उसको चेक डैम्स के थ्रू आप उसको करें और उसको स्पेट इरिगेशन जो कि दूसरा बड़ा जरिया है इरिगेशन का, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा हो सकता है। मैदानी इलाकों में बड़े डैम्स बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, आप नहीं बना सकते, लेकिन साउथ पंजाब में पोटेंशियल है, जहां पे कंसेंसस है वहां होना चाहिए। जहां छोटे रेजर्वॉयर्स या स्टोरेज बना सकते हैं वहां जरूर बनाएं। तो ये फ्लड्स को मैनेज करने के लिए ना बहुत होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होती है, स्पॉन्सिटीज है, अडेप्टेशन है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जैसे अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, आप डैम स्टोरेज के लिए भी हमने वो लगाए होते हैं। आप सैटेलाइट को कनेक्ट करें एआई के साथ और उससे आप डेटा को बड़े अच्छे से प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं। और वो कोई ऐसा नहीं है कि टोटल एआई आपको मॉडल दे रहा है, आपका सैटेलाइट डेटा उसमें फीड हो रहा है। सो इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है, अब्यूज भी होता है और गुड प्रैक्टिसेस भी होती है। सो व्हाई नॉट फॉलो गुड प्रैक्टिसेस और अपने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को टेक्नोलॉजी से करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, लोग समझते हैं, दुनिया समझती है पाकिस्तान इज वल्नरेबल, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट वॉइसलेस। हमारी वॉइस को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि दुनिया में आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। चाइना के अंदर एक कमेटी बनी है, उसका नाम है स्पेशलाइज्ड कमेटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। दुनिया से 25 लोग उन्हें लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पार्ट ऑफ द कमेटी। और वो 25 लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसमें नोबेल लॉरिएट्स भी हैं। ठीक है, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं कल जा रहा हूँ चाइना, उसी कमेटी की मीटिंग है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ज़ैनब बात कर रही थी, जो भी ये हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को लिंक करो क्लाइमेट चेंज के साथ। ये एक मुश्किल काम है, लोगों को इससे पहले टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी, अब उन्हें क्लाइमेट चेंज समझ नहीं आ रही। इसको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा HEC के ज़रिए तमाम यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट दी जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। देखिए स्टैनफोर्ड जो है वो पैसे मांगती नहीं है, वो देती है पैसे कि ये $500 पकड़ो और जाकर रिसर्च करो, और जब रिसर्च होती है वो कहते हैं चाइना से कि जी इसको बना के दें। हमें स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी, AI को तो हम स्मार्ट कह रहे हैं, थोड़ी स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी। और आखिरी मेरा कमेंट ये है कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अनलकीली हम एज ए नेशन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। 4 डब्बों में आपके चैनल लोगों को बिठा लेते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यकीन करें बच्चे तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से, उनको इससे प्रोग्राम दिखाएं कि वो दुनिया में क्या तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सर सियासतदानों को बुलाना भी जरूरी है, टीवी चैनल्स की जरूर बुलाएं, रिस्पांसिबिलिटी है। कोई आप बुला के अगर आपस में लड़ पड़ते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो एंकर होता है वो जरूर कोई ऐसा बात करता है। लेकिन सर एंड में एंकर पे इल्जाम आ जाता है। जैसे मेरे प्रोग्राम में 1-2 बार लड़ाई हुई कि आपने लड़ाई करवा दी थी, मैंने कहा मैंने लड़ाई क्यों करवानी थी। जी ज़ैनब आपका लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट मेरा यही है, जो अमार साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी। टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको कनेक्ट करें और एक नीड असेसमेंट करें अपने उन डिपार्टमेंट्स की जिसमें क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है, कि कहाँ पे क्या कमी है, क्योंकि अभी भी लोग क्लाइमेट चेंज के साथ फ्लड्स को, इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाते, डिनायलिज्म में है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, हमें नॉलेज ट्रांसफर की जरूरत है। ऑफकोर्स HEC का बहुत अहम रोल हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी देखे कि क्या हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लास्ट मेरे पास मिनट है, मुझे बताएं कि क्या हम, सर ने कल के प्रोग्राम में भी शायद ये हवाला दिया था, क्या हम स्कूल्स लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर्स में अगर निसाब में शामिल कर लें तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जो हम इस प्लेटफॉर्म से बैठकर गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि अगर स्कूल्स लेवल पर पढ़ाना शुरू कर दी जाए आर्टिफिशियल AI? ये बेहतरीन स्टेप हो सकता है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा अगर स्कूल लेवल से टीच किया जाए तो बच्चों को जो है आप स्टेम प्रोग्राम्स के साथ साथ आप उनको इन्हांस करते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी में बच्चे आगे जाएं, डेटा साइंस में जाए, कंप्यूटर में जाएं। सिर्फ आपके मुल्क में मेडिकल और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं है, और भी होने चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अगर इस साइड पे स्टेप इन करती है तो हम एक ऐसी जनरेशन को आगे लेकर आएंगे जो टेक्नोलॉजी की तरफ चले। ठीक है जी, मैं एक फिक्रा, जी सर, ये जो SDG 4 है ना एजुकेशन का, उसका SDG 4.7.1 यही है जो आप कह रही है कि बच्चों को एजुकेशन दें SDGs की, समझो SDG 13 के अंदर और 4 को मिला के आप। चलिए सर, हम एक तजवीज़ दे सकते हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म से इतनी हमने अच्छी हेल्दी डिस्कशन की है इस अहम टॉपिक पर, तो मैं भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो इसको देखती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आने वाले दौर के लिए एक बेहतरीन मौजू है, एक सब्जेक्ट है, एक अलग ही दुनिया है AI, तो अगर इसको स्कूल के निसाब में, सिलेबस में शामिल कर लिया जाए और जब तक
بچے او لیولز یا میٹرک نہیں کرتے تب تک وہ کافی حد تک اے آئی کو سمجھ جائیں. تو میرے خیال سے ان بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے, ان کی جو آگے جو قابلیت ہے, ان کی صلاحیت ہے, ایبلٹی ہے ایوالو کرنے کے لیے, اور جب ہم اپنے دنیا میں جا کر جب آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں, دوسرے ممالک میں جا کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, تو ہمارے بچے بھی کسی سے پیچھے نہ ہوں, خاص طور پہ اے آئی کے میدان میں, کیونکہ آنے والا وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی کا وقت ہے. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں نے وقت دیا, عمار جعفری صاحب, ڈاکٹر زینب صاحبہ, انعام الرحمان صاحب, آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.